ادارے علم و ادب پیش کر رہا ہے حکایات صحابہ کا آڈیو ریکارڈنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ بے شک ان کی قصوں میں بڑی عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایمان کو تازہ کرنے والے تذکروں میں آج ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ ان کو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنا کس قدر آسان تھا۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ کی تمنا تھی کہ کسی دوسری لڑائی میں اپنے حوصلے پورے کریں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ وہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا۔ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک راستہ تھا جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹولی کو مقرر کیا تھا کہ وہاں پر رہیں اور حفاظت کریں۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا اور سوچا کہ مال غنیمت حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے، آپ نے منع فرمایا ہے تم یہاں سے نہ ہٹو۔ مگر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، اب تو لڑائی ختم ہو چکی ہے، ہم جا سکتے ہیں، ہم یہاں سے ہٹ سکتے ہیں۔ وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو واپس لوٹ آئے اور اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کی پہاڑ سے آ رہی ہے، یہ کہہ کر ہاتھ میں تلوار سونت لی اور کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ تب تک لڑتے ہی رہے جب تک شہید نہ ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے ان کے بدن مبارک پر موجود تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ دیکھیے صحابہ اکرام کی زندگی کیسی تھی۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دین کے کام میں اخلاص کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، پورے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ لگ جانے کا صلہ اور اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور انہی کی طرح اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے کام ہماری زندگیوں میں ہم کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حکایات صحابہ ادارے علم و ادب کی پیشکش۔